چودھری افتخار صاحب. اب سوال یہ ہے کہ ایک ایسا کپتان جو آخری اوور میں بھاگ گیا, آخری گیند تک کھیلوں گا کا دعویٰ دم بھر رہا تھا, لیکن عمران خان تو بھاگ گئے, نیشنل اسمبلی سے بھاگ گئے. جو شخص جمہوریت جمہوریت کہتے نہیں تھکتا, وہ جمہوریت کے سب سے بڑے امتحان کے دن بھاگ کھڑا ہوا چودھری افتخار صاحب, اور بری طرح سے شکست کھائی انہوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ اینکر پرسن ہم نے جن ٹاک شو میں بھی شرکت کی وہ تو بالکل ان بائس لوگ ہوتے ہیں, نہ کسی کی طرفداری کرتے ہیں, نہ کسی کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ عمران خان بھاگ گئے؟ عمران خان لاسٹ بال تک کھیلا ہے اور بڑی دلیری اور بہادری سے کھیلا ہے, اور اس کو یہ لگڑ بگڑوں کا ایک جو اجتماع ہے انہوں نے گھیر کے جناب علی اس کو مارا ہے, لیکن وہ تو پھر اٹھے گا. یہ تو ایک مورچے کی ہار ہے, کوئی جنگ تو نہیں ہار گیا عمران خان. عمران خان ادھر ہی موجود ہے, اور دیکھیں گے ہم ان کو. یہ جو چوچو کا مربع بنا ہوا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بھانمتی نے کنبا جوڑا, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا. یہ جب اکٹھے ہوں گے نا, یہ مولوی فضل الرحمان بھی ہوگا اور محسن داوڑ بھی ہوگا, اور ایک طرف مسلم لیگ بھی ہوگی اور دوسری طرف پیپلز پارٹی بھی ہوگی. وہ لوگ بھی ہوں گے. جو وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہم جو بننے والے صدر محترم کے بارے میں کہا تھا کہ ہم ان کو لاڑ کرنا ملتان کی اور سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, یہ جھوٹے اور مکار لوگ جو ہیں یہ باہر کی چال سے, بیرونی مدد سے. آپ کو پتہ ہے کل 1 ملین کے قریب ٹویٹس ہوئے اور امپورٹڈ حکومت نامنظور کر جو جب وہ ٹرینڈ ٹاپ پہ رہا اور دنیا کو اس نے ٹاپ کیا, اور لوگوں نے اس حکومت اور اس آنے والوں کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار پہلے سے کر دیا. اب دیکھتے ہیں ان کی جوتوں میں دال پٹے گی اور ایک دوسروں کے جو کسی کی دڑی کسی کے ہاتھ میں ہوگی, اور پھر ہم بھی تماشا دیکھیں گے. ہم نے بھی حکومت کی ہے 3 سال 8 ماہ, اور ان 3 سال 8 ماہ میں جو بے سکونی ہمیں ملی ہے ہم اب ان کا تماشا دیکھیں گے اور نئے سرے سے اٹھ کے آئیں گے, اور نئے سرے سے انشاءاللہ 2/3 میجارٹی سے آئیں گے. یہ بگوڑے اور لگڑ بگڑ جو ہماری پارٹی سے بھی بھاگے ہوئے ہیں, اور یہ جو دوسری پارٹیوں سے جا کے مل گئے ہیں, سب بھاگے ہوئے لوگوں کو, امپورٹڈ لوگوں کو لے کر آپ سرکار بنا رہے ہیں. پی ایم ایل این کے نیتا جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں احمد جواد صاحب, آپ جواب دیں اس کا. امپورٹڈلی جی انجنا شکریہ. ایک تو چونکہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میری بات کی سگنیفیکنس کیا ہے کہ میں اس پارٹی سے تقریباً 20 سال کے سے زیادہ عرصہ منسلک رہا ہوں, اور عمران خان کے قریب ترین ساتھیوں میں سے تھا. اور آج کے پروگرام میں بھی جو افتخار صاحب ہیں, ان کو میرا ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن ہونے کا اعزاز حاصل ہے, کیونکہ ان کو میں نے اپوائنٹ کیا تھا. اور آخری میری جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ سیکرٹری انفارمیشن کی تھی, سینٹرل سیکرٹری انفارمیشن, جو کہ آپ چیئرمین کا سپوکس پرسن کہہ سکتے ہیں پارٹی کا. بگڑ کیا گیا احمد صاحب؟ آپ نے تو یہ بات چیت بڑی دلچسپ کر دی, بتائیے کیا کر دیا ایسا کپتان صاحب؟ جی دیکھیں انجنا, اسی لیے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میری بات کی ذرا سگنیفیکنس کی بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. کہ جس شخص کو میرے سے زیادہ کون جانتا ہوگا, 20 سال سے میں تو اس وقت اس کے ساتھ تھا جب لوگ اس کے ساتھ تصویر کھنچواتے ہوئے شرماتے تھے, اس لیے کہ مشرف کے دور میں اگر کوئی عمران خان کے ساتھ نظر آتا تھا تو اس کے اوپر پھر قہر نازل ہوتا تھا, کیونکہ وہ مشرف گورنمنٹ کا ایک ٹارگٹ تھا. کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا. ہم تو اس وقت اس کے ساتھ کھڑے تھے, چند لوگ ہوتے تھے. یہ جو آج نظر آ رہے ہیں, آج کے پروگرام میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میں نے نہیں دیکھے تھے اس ٹائم پہ, یہ بہت بعد میں یہ لوگ آئے, لیکن ظاہر ہے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. ٹھیک ہے افتخار صاحب, میں جواب لوں گی آپ کا, پورا کر لیں وہ, میں آپ سے جواب لوں گی افتخار صاحب باری باری. جی نہیں, پر یہ مشرف ہی تو لے کے آئے تھے نا عمران کو. نواز شریف نے بہت پہلے ایک بار آفر دیا تھا, لیکن مشرف کی بھومکا تھی نا عمران کو لانے میں پالیٹکس میں, پھر رشتہ بگڑ گیا. جی میں بتاتا ہوں, یہ میں تو چشمدید گواہ ہوں نا اس دور کا, جب عمران خان نے سب سے پہلے مشرف کا ساتھ دینے کا اعلان کیا, اور آپ کو اس کی ویڈیو آج بھی سوشل میڈیا پہ آپ کو مل جائیں گی, جہاں پہ یہ مشرف کے لیے وکالت کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے مشرف کو ریفرینڈم میں کامیاب کروایا. کامیاب کرانے کے بعد ان کو امید تھی کہ ان کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا, لیکن مشرف نے ان کو بلایا اور بتایا
کہ آپ کی اوقات جو ہے پورے ملک میں 8-10 سیٹوں سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو کیسے پرائم منسٹر بنوا دوں جس پہ یہ ناراض ہو گئے. اور جس طرح لیکن احمد صاحب اتنا آپ کو ماننا پڑے گا کہ عمران خان نے وہاں سے بھرشٹاچار کے خلاف آندولن کیا اور وہ اس مقام پر پہنچے کہ انہوں نے سب سے بڑی پارٹی کا وہاں پر وجود بنا لیا اور پھر آرمی کی سہایتا سے باقی دل آ گئے، انہوں نے سرکار بنا لیا. اب ہسٹری از ہسٹری. اب پہنچیے موجودہ دور پر. جمائما گولڈ سمتھ سے شادی کرنے والے عمران خان کا کٹر پنتھ کی طرف جو پورا سفر رہا وہ بتائیے. ہمیں بتائیے کہ کیسے ہم نے اس کرکٹر کو ایک کالا جادو چھاپ نیتا بنتے ہوئے دیکھا. وہ ٹرانزیشن بتائیں آپ جلدی سے. جی دیکھیں انجنا، میں کوشش کروں گا کہ کوئی ذاتی قسم کا میں ان کے اوپر اٹیک نہ کروں، ان کے ذاتی معاملات کے اوپر، لیکن یہ سفر بھی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ سیاسی سفر کے ساتھ ساتھ ہے اور اس کے سیاست کے اوپر بھی امپیکٹ پڑتے رہے ہیں. جمائما کے ساتھ ان کا سفر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان کی زندگی کا شاید بہترین سفر تھا. ایک ایسی خاتون جس نے بڑی قربانی کی، پاکستان آئی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئی، لیکن اس کو پھر جس طرح سے اس ملک سے جانا پڑا اور آج بھی 2 بیٹوں کی تربیت اور تعلیم کی ذمہ داری اس عورت نے اٹھائی ہوئی ہے. عمران خان کی وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں جمائما نے پاکستان میں اپنے دوستوں سے منتیں کی کہ اس کے بیٹے بے چین ہیں اپنے باپ کی حلف برداری کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے، لیکن اس باپ کا دل اتنا سخت تھا کہ اس نے اپنی پیرنی کے اشارے کے اوپر اپنے بیٹوں کو حلف برداری کی تقریب میں نہیں آنے دیا. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی اپنی ذاتی زندگی میں بھی اتراؤ چڑھاؤ جو آتے رہے ہیں، جو کہ میں اس پہ کمنٹ زیادہ نہیں کروں گا، لیکن یہ سفر جو ہے یہ اس کے اپنے ذاتی کردار کو بھی بیان کرتا ہے. یہ سفر اس کی اپنی ایک اپنے بچوں کے حوالے سے جو ایک ذمہ داری ہے، یہ دوسروں کے بچوں پہ بہت الزام لگاتا ہے کہ جی باہر یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جی ان بلاول کو کہتے ہیں اس کو اردو نہیں آتی، لیکن کیا اس کے بچے 2 لفظ اردو کے بول سکتے ہیں؟ ان کو تو ہم نے کبھی پاکستان میں بھی نہیں دیکھا. تو یہ دوسروں کے بچوں کے اوپر تو ہر طرح کے الزامات لگاتا ہے. اور آج کی جو صورتحال ہے جہاں پہ کہ اس کو بڑا بہادر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اس پہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بڑا مختصراً عرض کر دوں کہ پاکستان میں بیرونی مداخلت جو ہے وہ ایک کانسپریسی تھیوری ہے جسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جب واجپائی پاکستان میں مینار پاکستان کے نیچے نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ دوستوں کو تو نہیں بدلا جا سکتا لیکن دوست بدلے جا سکتے ہیں، ہمسایوں کو نہیں بدلا جا سکتا، اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا. اس وقت تو نواز شریف کو بھارت کا یار اور غدار قرار دیا، اور اس کے بعد جب عمران خان خود اقتدار میں آیا تو یہ تو اپنے 3-3.5 سال میں مودی کی کال کا انتظار کرتا رہا، اس سے بار بار درخواستیں کرتا رہا. تو یہ کوئی بیرونی سازش اس ملک میں نہیں ہوئی.